اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو اپنے چہرے، قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف، ولکن البر، در حقیقت نیکی جو ہے یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے، والیوم الآخر، اور آخرت پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، کتابوں پر اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، اور وہ مال خرچ کرے اس کی چاہت کے باوجود، ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں میں، والیتامیٰ، یتیموں میں، والمساکین، اور مسکینوں میں، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، سوالیوں کو، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرانے میں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم رکھے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم، اور اپنے وعدوں کو پورا کرے، اذا عاہدوا، جب بھی وہ وعدہ کرے، والصابرین فی البأساء والضراء، اور وہ صبر کرنے والا ہو تنگیوں اور تکلیفوں کے اندر، وحین البأس، اور لڑائی جنگ میں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کہے میں سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ سابقہ آیات میں کمیاں کوتاہیاں اور اس کے ساتھ جو ان کے زبانی دعوے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں، اور پھر اس کے ساتھ تحویل قبلہ کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو اب یہ آیت بہت ساری باتوں کا خلاصے کے طور پہ ذکر کی گئی ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک بات کو مان لے، باقی ساری اپنی مرضی کی، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ سمت سے لے کے اعمال و افعال سارے، جس طرح ایک معاملہ جو اس کا من پسند ہے، اس میں اگرچہ یہ زبانی جمع خرچ کے طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس لیے مان رہا ہوں، باقی سارے کاموں میں بھی یہی ہونا چاہیے، چاہے وہ تنگی ہو، تکلیف ہو، یا مشکل والا مرحلہ ہو، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہو، تب یہ جا کے سچا ہے۔ تو اس میں اکثر باتیں ہیں جن پہ تفصیلی بات بھی ہو چکی ہے۔ تو صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا یا یہ چیزیں، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، نیکی کی قبولیت کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے۔ ایک شخص جو ایمان سے محروم ہے، وہ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہیں کرنے والا، اس کا ایمان و عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر جمعے میں آپ یہ پیغام سنتے ہیں، ایک تو خطبے میں سنتے ہیں نا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدعہ، بڑی بڑی نیکیاں کی، لیکن وہ بدعت کے زمرے میں جا کے گمراہ لوگوں کے اندر شامل ہو گیا، نتیجہ آگ نکلا۔ اور اسی طرح پھر نماز میں بھی سنتے ہیں، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے، تصلیٰ نارا حامیہ، جا کہاں رہے ہیں؟ جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، بدعات و خرافات پہ عمل کر رہے ہیں، ریاکاری اور دکھلاوا ہے، جس کی بنیاد پہ بڑے بڑے عمل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ یوں بنتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے آئیں گے لوگ، اور اللہ ان کو ہباء منصورہ بنا کے اڑا ڈالیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو بنیادیں کیا ہیں؟ یہ چیز سمجھے، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والآخر، اور آخرت پہ، والملائکہ، اور فرشتوں پہ۔ اب جو یہ یہودی تھے، اب یہ کیا کہتے تھے؟ جبریل ہمارا دشمن ہے، پیچھے پڑا ہے نا ہم، جبریل سے دشمنی ہے تو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، تم جتنے مرضی اچھے عمل کر لو وہ مقبول نہیں ہے۔ اس طرح مشرکین مکہ جو فرشتے ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جب ایمان ہی نہیں ہے، نہ اللہ پہ ایمان، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، آخرت کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں جب بسیدہ ہو جائیں گی تو کس نے ہمیں اٹھانا ہے جی، یہ آگے دیکھی جائے گی جو ہوگا، اس طرح کی یہ
یہ جملے یہ عقیدہ آخرت کمزور ہونے یا نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اس طرح کی جب اعمال و افعال ہوں گے یعنی عقیدہ نظریہ ہوگا, پھر اس کے بعد اگر کوئی چنگے عمل کر بھی لیتا ہے نا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس طرح فرمایا والکتاب, اور جمیع کتابوں کو ماننا. اب ایک شخص قرآن کا انکار کر رہا ہے, تورات کا انکار کر رہا ہے, انجیل کا یا کسی ایک کتاب کا انکار کر دیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. اس طرح والنبیین, انبیاء کرام پر ایمان رکھنا, ٹھیک ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى. اس کے بعد یہ ایمانیات ہیں. آگے اعمال و افعال کو ذکر کیا گیا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال و افعال بھی درست ہونا ضروری ہیں. یہ بعض لوگ کہتے ہیں, اب دیکھیں نا, یہ بھی من کی پوجا ہے, خواہش کی پوجا ہے, دین نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ دے حق پورے کر دیو, مخلوق دے حق معاف ہو جائیں گے ہیں. اور کچھ کا یہ نظریہ ہے کہ مخلوق دے حق جو چنگا ہے نا تو ایمان عقیدے اور دینی اعمال کے اعتبار سے پیچھے, تو کہتا ہے مخلوق کی خدمت کر لو اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا, ہے نا. مخلوق راضی تھی اللہ راضی. تو مخلوق کے حق جو ہے نا حقوق العباد وہ پوری ہونے چاہیے. حقوق اللہ تو معاف ہو ہی جائیں گے. سب سے پہلے تو حقوق اللہ ہے, سب سے پہلے ایمان باللہ ہے نا. جو ایمان باللہ نہیں ہے وہ سارے حقوق بھی باقی جمیع انسانیت کے پورے کر دے, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ وہ کسی پرندے تک کو تکلیف نہ دے اور سارے پرندوں کی روزی روٹی کا مالک وہ بن جائے اور وہی کھلانے پلانے والا ہو, تو تب بھی اس کے لیے یہ ساری چیزیں بخشش کا سبب نہیں ہو سکتی ہیں. تو ایمان باللہ بڑا ضروری, حقوق العباد بھی ضروری ہیں, حقوق اللہ بھی ضروری ہیں. حقوق اللہ کی آڑ میں حقوق العباد کا مذاق اڑانا یا حقوق العباد کی آڑ میں حقوق اللہ کے اوپر ڈاکر ڈالنا یا اس میں سستی اور کاہلی کرنا, اس کی نافرمانی کرنا, یہ دونوں چیزیں خواہش نفس کی پیروی ہیں, دین کی اتباع و فرما برداری نہیں ہے, نہ ہی یہ کسی آیت و حدیث کا خلاصہ بنتا ہے اس حوالے سے. تو آگے یہاں یہ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى, کہ اس کے بعد یہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. اب یہاں فردی زکوٰۃ ہوگی. فردی زکوٰۃ تو سال کے بعد ہے, وہ دینا ضروری ہے. اس کے بعد اس آیت سے مفسرین اور محدثین کا بالاتفاق اس بات پہ ہے کہ جس طرح فرضی زکوٰۃ وہ فرض ہے, اس کے دینے کے بغیر تو بندہ مومن نہیں رہ سکتا ہے. اس کے بعد نفلی صدقہ ہے, یہ انسان کے ایمان کی تزیین ہے. جتنا یہ کرتا جائے گا اس کا, یہ جس طرح فرائض دیکھ لیں اس کی کمیاں تو نوافل کے ساتھ پوری ہوں گی نا, اس طرح جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ تو دینی ہے, اس کے بغیر ایمان نہیں بچے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جتنا نفلی صدقہ ہوگا اس کے ساتھ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ اللہ معاف فرما دے گا. اور اس کے بعد جتنے بھی فضائل ہیں فرضی زکوٰۃ دینے کے بعد کہ آپ اتنا خرچ کریں گے تو اس کا بدلہ آپ کو مل جائے گا, وہ سارے نفلی صدقے کے بارے میں. اب جو بندہ نفلی کہتا ہے بس میں فرضی کٹ چھڑیا, وہ بخیل کے زمرے میں آئے گا. تو اس لیے یہ کثرت کے ساتھ ذکر ہوا. بہرحال خلاصتاً بات یہی بنتی ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى, وہ اپنے مال خرچ کرتا ہے کہاں سے, قرابت داروں سے. تو ہمارا قرابت داروں کے ساتھ شریکہ ہوتا ہے, وٹ بننا سانجا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بس وہ رہتے ہوئے کو اونچ نیچ تو ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں ہم یہ چیز, اور ہمیں علم بھی ہوتا ہے کہ یہ آدمی مسکین ہے, یہ آدمی مستحق ہے, اس کے باوجود بھی وہاں جو ہے اپنی انا یا کسی اور دشمنی اور دعوت کی وجہ سے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن قرآن پاک کے مزاج کو دیکھیں گے تو خرچ کرنے کی ترتیبوں میں بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا خرچ کرنے کے اندر, وہ کیا ہے, ذوی القربیٰ ہے, قرابت دار ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کرنا. اور اصل صلہ رحمی یہی ہے کہ وہ کمی کوتاہی کرتا ہے تو یہ خرچ کرتا ہے, تو یہ اس کو دوہرا اجر مل رہا ہے, ایک صلہ رحمی کرنے کا اور دوسرا خرچ کرنے کا. اس طرح والیتامى, اور یتیم ہے, ٹھیک ہے, قبل از بلوغت, ان کے اوپر خرچ کرنا, ان کی ضروریات کو پورا کرنا. والمساکین, اور مسکین ہے. مسکین کسے کہتے ہیں, بس اوقات یہ ہے کہ اس کو ضرورت اتنی بڑی پڑ گئی جو اس کی سمجھ لیں کہ اوقات سے باہر کہہ لیں, اس کی آمدنی سے باہر کہہ لیں, اس کے جتنے بھی روزمرہ کے اس سے بڑھ کر اس پر کوئی آفت آ گئی, مصیبت آ گئی, یعنی جس کا خرچ زیادہ ہے اور اس کی جو آمدن ہے وہ کم ہے, وہ مسکین کے زمرے میں ہے. اس طرح وابن السبیل مسافر ہے کہ اس پر کوئی آفت آ گئی, مصیبت آ گئی, جس طرح کے بس اوقات اللہ معاف فرمائے کو حادثہ ہو جاتا ہے. پہلے دور میں چلے جائیں تو وہاں تو یہ زیادہ مسائل تھے نا, اب تو تھوڑا سا چلیں کہ الیکٹرانک دور ہو گیا اور یہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں, لیکن اس دور میں بڑی مشکلات ہوتی تھی, زیادہ راہ ختم ہو گیا تو اب کہاں رہنا ہے, کیا کرنا ہے. تو اسی طرح اس کے ساتھ یعنی خیر خواہی کرنا, اور آج کل کے دور میں اگر کوئی اس طرح مشکل میں آ گیا تو اس کی مدد کرنا. اس طرح وسائلین, سوالی ہے, وفر رقاب, اور غلام آزاد کروانا, واقام الصلاۃ, اور اس کے بعد کیا ہے, نماز پڑھنا, وآت الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیتے رہنا, یعنی نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے. فرضی زکوٰۃ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, پہلے مال خرچ کرنے کے بعد یہاں اللہ نے پہلے نفل کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد فرض کا ذکر کیا, یعنی پہلے نفلی صدقہ ہے, اس کے بعد فرضی صدقہ. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اس کے بعد فرمایا وہ عہدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں. چلو کوئی نہیں, اتنے ڈنڈی مار لینے نا, ہاں باقی سارے عمل ٹھیک ہیں, یہ نہیں ہوگا تو فرمایا یہ بھی ہے, اس کو بھی پورا کرنا ہے. ان العہد کان مسئولا, قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو عہد و وعدہ کیا تھا پورا کیا کہ نہیں کیا.
اور اس طرح فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، صبر بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ بات کنفرم ہے، یہ بات لازمی، ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس میں اونچ نیچ ہونی ہونی ہے، اپنوں سے بھی ہونی ہے، غیروں سے بھی ہونی ہے، جاننے والے نہ جاننے والے، دوست و احباب، رشتہ دار، سب سے ہونی ہے، گھاٹا وعدہ، حتیٰ کہ جو کہتا ہے نا کہ جس سے برداشت نہیں اس سے بھی ہونی ہے۔ اب یہ بندہ سمجھ لے کہ جس میں عدم برداشت والا معاملہ ہے کہ دوسرے سے ہو رہی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جب مجھ سے ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ اپنے آپ کو پھانسی دے لوں گا، قتل کر دوں گا، خودکشی کر لوں گا، وہ تو برداشت ہے نا۔ اسی طرح دوسرے کے لیے بھی برداشت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح دیگر یہ جو معاملات ہیں جو حقوق اللہ کی صورت میں ایسے سمجھ لے کوئی آفت ہے، مصیبت ہے، نقص من الاموال والاولاد والثمرات کی جس طرح پیچھے مثال آئی، ان چیزوں میں اور دیگر حالات کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، تنگیوں کے اندر بھی، تکلیفوں کے اندر، یعنی اللہ کے شکوے کرنے والے نہیں ہیں، نافرمانی اور بغاوت کرنے والے نہیں ہیں۔ وحین الباس، اور اسی طرح جنگ کے معاملے میں، جنگ کے اہل نفاق کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جب ان کو مال غنیمت ملنے کا ہوتا تھا کہ یہاں سے مال غنیمت وافر ملے گا اور جنگ بھی کوئی اتنی گمسان کی نہیں ہے، تو اس وقت وہ شامل ہوتے تھے کہ ساتھ ہم آپ کے جائیں گے، اور جہاں دیکھتے کہ دشمن تھوڑا سا مضبوط ہے، یہاں زخم بھی لگ سکتے ہیں، تو اس وقت وہ کیا کرتے؟ پیچھے رہتے۔ تو جنگ کے وقت میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ شروع ہے اور ایک شخص جنگ سے پیٹھ پھیر کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی حضرت، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اللہ یہ کہ یہ توبہ قبول، اس میں دیگر محدثین نے توجیحات کی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک شخص وہ میدان جنگ سے پیچھے بھاگتا ہے، تو اس موقع کے اوپر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجئے، تو فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں ایمان باللہ میں اور باقی اعمال صالحہ میں، یہ ہیں جن کو آپ سچے کہہ سکتے ہیں ایمان کی صورت کے اندر۔ واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اب یہ دو لفظ کٹھے کیوں جوڑے گئے؟ اب متقی کیا ہے کہ بس اوقات یہ کام کرنے کے اندر بندہ، جس طرح قرابت دار ہیں، قرابت داروں نے بس اوقات جینا آرام کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کے اوپر خرچ کرنا ہے نا، اس نے گناہ کیا لیکن یہ گناہ سے بچ رہا ہے، تو یہ تقویٰ ہوا نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسکین ہے، فقراء ہیں، دیگر چیزیں ہیں، بس اوقات ایسے سمجھ لیں اقام الصلاۃ آتا الزکوٰۃ، اس کے اندر بھی بندہ بس اوقات بڑی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، کبھی کس میں، یعنی اس چیز سے وقت نکال کے آنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تقویٰ ہے نا، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اس طرح فی الباساء والضراء، عہد ہے، اس نے بدعہدی کی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تخن من خانک، جس نے تیری خیانت کی ہے نا، تو اس کی خیانت نہیں کرنی کہ چلو ہن داڑھ تھلے آیا تو ہن صاحب پورا کر لی، میں تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اس نے گناہ کیا ہے، تم بھی ایسے کرو گے تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ گناہ گار ہو جاؤ